السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے اور تیسرے عشرہ کی آمد ہے۔ رمضان المبارک میں جہاں کئی عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، وہیں رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف جیسی اہم عبادت انجام پاتی ہے، اور لوگ اپنی سہولتوں کے اعتبار سے اور اللہ کی توفیق سے اس عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ چونکہ بہت سارے ایسے احباب ہوں گے جو آخری عشرے میں اس عبادت کو انجام دینے کی تیاری میں مصروف ہوں گے، لہٰذا ان کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آخری عشرہ میں جو یہ عبادت انجام پاتی ہے اور جو اعتکاف کیا جاتا ہے، 20واں روزہ ختم کر کے غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے آپ کو مسجد میں داخل ہو جانا ہے، اور پھر 29 کا چاند دیکھ کر یا پھر 30واں اگر روزہ ہو تو غروب آفتاب کے بعد آپ کو مسجد سے باہر آنا ہے۔ اور یہ جو اعتکاف ہے، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ کے طور پر جانا جاتا ہے، اور یہ اس عبادت کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ محلے سے اگر مسجد میں اعتکاف کر لیتا ہے تو محلے کے سارے لوگ اس عبادت کے نہ کرنے کا جو جرم ہو سکتا تھا اس سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بھی بندہ اعتکاف نہ کرے تو اس عبادت کے ترک کی جو ذمہ داری ہے وہ سبوں کے سر پر آتی ہے۔ چونکہ اعتکاف بہت اہم عبادت ہے اور اس کے جو اندر برکات اور خصوصیات رکھے گئے ہیں، ہر معتکف کو چاہیے کہ اسے حاصل کرنے اور اسے پانے کی کوشش کرے۔ یوں تو پورا رمضان المبارک ہماری روحانی تربیت کرتا ہے، ہمیں روحانی تربیت کر کے بہترین سانچے میں ڈھالتا ہے، اور ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے برکات سے خود کو مال کر سکے۔ لیکن پورے رمضان کی ایک بڑی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ بزرگان دین نے اللہ کے قرب کو پانے کے لیے مجاہدہ جیسی چیز کو لازمی شے قرار دیا ہے، اور مجاہدہ کے لیے صوفیہ نے 4 ارکان بیان کیے ہیں۔ پہلی چیز تقلیل طعام یعنی کم کھانا، اور دوسرا تقلیل منام یعنی کم سونا، تیسرا تقلیل کلام کم گفتگو کرنا یا بیہودہ گفتگو بالکل نہ کرنا، اور تیسرا تقلیل اختلاط مال انام کہ لوگوں سے کم ملنا جلنا یا بیکار اور بیہودہ لوگوں سے بالکل نہ ملنا۔ اب دیکھیں کہ مجاہدہ کی یہ چاروں خصوصیتیں رمضان المبارک کے دامن میں کیسے رکھ دی گئی ہیں، اور اس ماہ کا احترام کرنے والے اور اس مہینے کی تمام عبادتوں کو خلوص للہیت کے ساتھ انجام دینے والے کس طریقے سے یہ سارے برکات کو حاصل کر لیتے ہیں۔ چونکہ اعتکاف کے حوالے سے مجھے گفتگو کرنی ہے، لہٰذا جو مجاہدہ کا چوتھا رکن ہے اسی پر میں تھوڑی سی گفتگو کر کے اعتکاف کی اہمیت کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔
پہلا جو بنیادی رکن مجاہدہ کا ہے وہ تقلیل طعام ہے، جس کی تکمیل روزے کے ذریعے ہو جاتی ہے، اور دوسرا رکن جو ہے وہ تقلیل منام، کہ جس کی تکمیل نماز تراویح ادا کرا کر، سحری کے لیے بیدار کروا کر، ان تمام ذریعوں سے یہ دوسرے رکن کو پورا کرا دیا جاتا ہے۔ اور چوتھا جو رکن ہے وہ تقلیل کلام، کم گفتگو کرنا یا بیہودہ گفتگو نہ کرنا۔ تو ایسے بھی جو بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے وہ حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ بیہودہ گفتگو نہ کرے، یا پھر یہ کہ جو بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے وہ عام طور سے کم ہی گفتگو کرتا ہے، یا پھر یہ کہ روزے کی حالت میں خود اس کی ذہنی یا پھر یہ کہ اس کی بدنی قوتیں اس کو زیادہ گفتگو کرنے پر آمادہ نہیں کرتی ہے۔ تو مجاہدہ کا جو چوتھا رکن ہے تقلیل کلام، وہ اس طور پر پورا ہو جاتا ہے۔ اور مجاہدہ کا جو چوتھا رکن ہے وہ تقلیل اختلاط مال انعام، کہ لوگوں سے کم ملا جلا جائے، یا پھر یہ کہ بیہودہ لوگوں سے بالکل نہ ملا جلا جائے۔ تو رمضان المبارک میں مجاہدہ کے اس چوتھے رکن کی صحیح تکمیل جس چیز کے ذریعے ہوتی ہے وہ ہے اعتکاف، کہ جب آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور جب آپ اعتکاف کرتے ہیں تو مجاہدہ کا جو چوتھا رکن ہے آپ کو اس طور پہ حاصل ہو جاتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا بندہ بالکل ہی لوگوں سے یا تو نہیں ملتا ہے، یا پھر یہ کہ ملتا بھی ہے تو اچھے لوگوں سے ملتا ہے، نمازیوں سے ملتا ہے، امام سے ملتا ہے، مؤذن سے ملتا ہے، علماء سے ملتا ہے، اور اس کے پاس ایسی سہولت ہوتی ہی نہیں ہے، یا پھر یہ کہ ایسا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی سے بات کر سکے، باہر جا کر لوگوں سے مل سکے۔ لہٰذا مجاہدہ کا جو ایک چوتھا رکن ہے وہ آپ کو اعتکاف کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ ہو کہ جب آپ اعتکاف کر رہے ہیں تو مجاہدہ کا جو یہ چوتھا رکن ہے وہ اچھے طریقے سے وہ تکمیل پائے اور مکمل ہو سکے۔ ایسے بھی آپ جب اعتکاف کرتے ہیں اور اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو بڑی فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں اور بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، جیسا کہ حدیث پاک کے الفاظ سے اس بات کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ بندہ جب معتکف ہوتا ہے، اور اگر وہ معتکف نہ ہوتا تو باہر رہ کر کے وہ جتنی عبادتوں کو کر سکتا تھا، جتنے اچھے اہم کام انجام دے سکتا تھا، ان سارے کام کا اجر اور ثواب اس بندے کو دے دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ مسجد سے باہر ہوتا تو ماں باپ کی زیارت کا ثواب حاصل کرتا، تو بندہ جب معتکف ہے اور اس کی نیت میں یہ بھی شامل ہے کہ میں باہر اگر ہوتا تو ماں باپ کی زیارت کا ثواب حاصل کرتا، تو معتکف کو وہ بھی اجر مل جاتا ہے۔ اگر وہ اہل و عیال کی باہر رہ کر خدمت کرتا تو معتکف کو اہل و عیال کی خدمت کا بھی اجر دے دیا جاتا ہے۔ باہر رہ کر کے اگر وہ کسی مریض کی عیادت کر سکتا تھا اور اعتکاف کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے، لہٰذا اسے مریض کی عیادت کا بھی اجر دیا جائے گا۔ اگر بندہ باہر رہتا اور باہر رہ کر کسی جنازے میں شریک ہو سکتا تھا لیکن اعتکاف کی وجہ سے شریک نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس بندے کے نامہ اعمال میں اس کا بھی ثواب لکھا جائے گا۔ اسی طور پر باہر رہ کر کے اگر وہ کچھ تعلیم حاصل کر سکتا تھا، بزرگوں کی صحبت میں جا کر کے بیٹھ سکتا تھا، لیکن اگر وہ معتکف ہونے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے تو اسے اس کا بھی انشاءاللہ العزیز اجر و ثواب دیا جائے گا۔ گویا کہ ایک بندہ اگر معتکف ہے تو باہر جتنے بھی اچھے اعمال انجام دے سکتا تھا اور اعتکاف کی وجہ سے نہیں دے پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیتوں کی بنیاد پر تمام تر اعمال کا اجر و ثواب اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر آپ اعتکاف کر رہے ہیں تو اعتکاف کی جو برکات ہیں، جو اس کی خصوصیات ہیں، اس کو اپنے اوپر مرتب کرنے کی کوشش کریں
اور اسے محسوس کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ العزیز 10 روز میں آپ کی اتنی خوبصورت تربیت ہوگی جو سال بھر میں نہیں ہوتی ہے یا ہمیں اس کا موقع میسر نہیں آتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ جب آپ اعتکاف میں جاتے ہیں، اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں، تو آپ دنیا کی بہت ساری ذمہ داریوں سے آپ جو ہے خود کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو ذہنی الجھنیں ہیں، جو بدنی پریشانیاں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لہٰذا اعتکاف میں خود کو ذہنی طور پر بھی آپ پرسکون کرنے کی کوشش کریں، قلبی اعتبار سے بھی مطمئن کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں کہ یہ اطمینان ایسا ہمیں حاصل ہو کہ پھر اعتکاف کے بعد بھی ہم ان چیزوں کے اثرات کو اپنے اوپر ہم مرتب کر سکیں اور محسوس کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جب آپ اعتکاف میں شریک ہو رہے ہیں اور اعتکاف میں آپ جب بیٹھ رہے ہیں تو اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق گزارتے ہیں تو آپ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کے ساتھ دیگر افراد بھی اگر معتکف ہے اور اس میں وہ افراد ہیں جو کچھ نہیں جانتے ہیں، جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، ان کو کچھ صورتیں یاد نہیں ہیں، یا پھر یہ کہ ان کی زندگی دین و سنت سے بہت دور ہے، تو آپ کوشش یہ کریں کہ انہیں کچھ پڑھائیں، انہیں کچھ صورتیں یاد دلائیں اور ان کی زندگی کو سنتوں سے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز اعتکاف کے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ آپ کو ان چیزوں کے بھی اجر و ثواب ملتے ہوئے نظر آئیں گے یا ملیں گے۔ اور اگر آپ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ کی زندگی خود سنتوں سے دور ہے، تو آپ ارادہ کریں اور کوشش کریں کہ اس 10 روز کے اندر ہمیں کچھ پڑھنا ہے، کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، کچھ سنتوں کو سیکھ کر کے سنتوں کے سانچے میں ہمیں خود کو ہمیشہ کے لیے ڈھالنے کی کوشش کرنا ہے۔ آپ کو ان چیزوں کے حصول کا ذریعہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنے والا کوئی بندہ اگر پڑھا لکھا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ان سے کچھ سیکھیں، ان سے کچھ جانیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ کوشش کریں گے تو اعتکاف کی حالت میں جو بندہ تعلیم یافتہ ہے وہ ضرور سکھانے کی کوشش کرے گا، اور اگر وہ نہ سکھائیں تو جو مسجد کے امام ہیں، جو مسجد کے مؤذن ہیں، آپ ان سے قریب ہوں اور ان سے کچھ سیکھنے کی آپ کوشش کریں، تو اعتکاف میں جو یہ 10 روز آپ بیٹھ رہے ہیں اس کی جو خصوصیتیں ہیں، اس کے جو فائدے ہیں وہ ضرور آپ پر مرتب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسے بھی آج کل اجتماعی اعتکاف کا اہتمام ہوتا ہے، تو یہاں پر کہیں نہ کہیں تربیت کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، تعلیم کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اجتماعی اعتکاف کے کچھ نقصانات بھی ہیں، اسے قطع نظر جو اس کے فائدے ہیں آپ اس کو پانے کی اور اس کو حاصل کرنے کی آپ جو ہے ضرور کوشش کریں، تو آپ کا یہ اعتکاف میں بیٹھنا یقینی طور پر بڑا ہی معنی رکھے گا۔ دوسری بات کہ اگر آپ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پورے سال جو ہماری زندگی ہوتی ہے، پورے سال جو ہم معاشی مسائل میں یا ضروریات زندگی میں، کاروبار میں، ملازمت میں جو الجھے ہوئے ہوتے ہیں، تو بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ یا تو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں یا پھر یہ کہ نمازیں ہماری تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں ہو پاتی ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ جب آپ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو ہماری ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، تاکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی جو برکات اور فضائل ہیں وہ بھی ہم حاصل کر سکیں۔ یہ بات اس لیے ہمیں کہنی پڑ رہی ہے کہ بیشتر ہم نے اجتماعی اعتکاف میں دیکھا ہے کہ ہمارے نوجوان عام طور سے وہ جب آذان ہوتی ہے تو بیت الخلاء کا رخ کر لیتے ہیں یا پھر وضو خانے میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ اس طریقے سے اپنا وقت نکال دیتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو کئی رکعتیں چھوٹ چکی ہوتی ہیں، تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتا ہے۔ تو آپ جب اعتکاف کر رہے ہوں تو ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمیں آذان سے پہلے ہی وضو سے فارغ ہو جانا ہے اور ضروریات سے فارغ ہو جانا ہے، اور ہمیں ہر نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس عزم و ارادہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس مقصد میں آپ ضرور کامیاب ہوں گے، اور اس کے جو فوائد اور برکات ہے وہ آپ کو ضرور حاصل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تیسری
جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ آپ مسجد میں ہوتے ہیں اور الحمدللہ مسجد میں نیک لوگوں کی بھی آمد ہوتی ہے، اچھے لوگوں کی آمد ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ مسجد کا جو امام ہے، جو مؤذن ہے، الحمدللہ وہ نیک ہوتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ان سے ملاقات کریں، ان کی صحبت سے استفادہ کریں اور ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ کچھ بھی نہ سیکھیں گے، اگر صرف ان کی صحبت میں آپ بیٹھ گئے تو انشاءاللہ العزیز ان کی صحبت کی برکتوں سے آپ اپنی زندگی میں ضرور تبدیلی محسوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہٰذا آپ کی کوشش یہ ہو کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ کر کے اچھے لوگوں کی تلاش کریں، نیک لوگوں کی تلاش کریں اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کریں، ان کی صحبت سے آپ جو ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ چوتھی جو بات آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ پورے سال ہم دنیا میں ایسے الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ گناہوں کے اثرات ہمارے دلوں کو سیاہ کر دیتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں عجب، تکبر، انانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب آپ اعتکاف میں ہوتے ہیں تو دنیا کی بہت ساری ذمہ داریوں سے، خرافات سے، گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر مکمل طور سے آپ اللہ کی عبادتوں میں آپ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ دلوں کی جو بیماریاں ہیں، بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے، انانیت ہے، کبر ہے، آپ اسے نکالیں اور اپنے اندر تواضع، انکساری، عاجزی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور چونکہ آپ 10 روز جس کی بارگاہ میں بیٹھ گئے ہیں، آپ کو وہاں پہ تو بالکل سراپا عز و انکساری کا پیکر ہی تو بن کر کے رہنا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو بھی آپ اپنے اوپر مرتب کرنے کی کوشش کریں اور پھر اس طرح سے مرتب کریں کہ جب آپ اعتکاف سے فارغ ہو کر کے باہر آئیں تو آپ کی زندگی میں پھر یہی خصوصیتیں پائی جائیں کہ آپ عاجزی کے پیکر نظر آئیں، تواضع کے پیکر نظر آئیں، اچھائی کے پیکر نظر آئیں۔ لہٰذا جب اعتکاف کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ دلوں کی بیماریوں کو ہم دور کریں اور اس طرح سے ہم اعتکاف میں بیٹھیں کہ آپ کے دل و دماغ میں یہ بات ہو کہ میرا خدا ساری چیزوں کو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسے دیکھتا تو ہمیشہ ہے، لیکن چونکہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ اپنی خوبصورت تربیت کر سکتے ہیں، لہٰذا کوشش یہ کریں کہ اپنے اندر کے دلوں کی بیماریوں کو دور کریں اور اپنے اندر جو عز و انکساری ہے اور اخلاق اور بہتر جو کردار کا پہلو ہے وہ اپنے اندر داخل کریں اور اس طرح سے داخل کریں کہ یہ چیزیں پھر آئندہ بھی آپ کو کام آتی ہوئی نظر آئیں۔ لہٰذا ان ساری چیزوں کو آپ اپنے پیش نظر رکھیں اور پھر یہ کہ اس کے برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ چونکہ آپ جب معتکف ہو رہے ہیں تو جب آپ کسی کے اچھوں کی صحبت میں نہ بیٹھے ہوئے ہوں یا پھر آپ دیگر ذکر و اذکار سے فارغ ہو چکے ہوں یا پھر آرام کرنے کو دل چاہ رہا ہو، تو ایسے وقت میں گزارش یہ ہے کہ اعتکاف کا ایک جو مقصد ہے عزلت پسندی، تنہائی پسندی، آپ اس کو بھی اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ساتھی معتکف کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر کے قہقہے لگائیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بیکار کی باتیں کریں۔ ان ساری چیزوں کو آپ ترک کر کے مکمل طور سے تنہائی کے جو برکات اور فوائد ہیں اسے بھی آپ پانے کی کوشش کریں، حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ تنہائی پسندی بھی آپ پر جب مرتب ہوگی تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو بروں کی صحبت میں بیٹھنے سے خود بخود دور رکھے گی اور گناہوں سے قریب ہونے سے آپ کو روکتی ہوئی نظر آئے گی۔ لہٰذا ان چیزوں کو بھی آپ حاصل کرنے کی آپ کوشش کریں۔ اور ایک ساتھ میں اور بھی جو عرض کرنا ہے کہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان اعتکاف میں بیٹھتے ہیں عام طور سے یہ اپنے ساتھ کبھی لیپ ٹاپ لے کے چلے جاتے ہیں، موبائل لے کے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ مسجد میں رہ کر کے بھی دنیا سے ہر طرح کے جو تعلقات ہیں اسے برقرار رکھتے ہیں اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اس عبادت کا جو صحیح مقصد ہمارے اوپر مرتب ہونا چاہیے تھا اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اولاً کوشش یہ کریں کہ اگر اس کی ہمیں بالکل ہی حاجت نہیں ہے، بالکل ہی اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ ان چیزوں کو آپ گھر پہ چھوڑ کر کے جائیں، اور اگر ضرورت ہی ہے قدرے
مثال کے طور پر رہ کر کے ماں باپ سے باتیں کرنی ہے، کبھی ضرورت کی کوئی چیز کسی سے منگوانی ہے، تو اسی کی ضرورت کی حد تک آپ جو ہے موبائل کا استعمال کریں، اور بالکل ایسا نہ ہو کہ پھر آپ اعتکاف میں رہ کر کے بھی دنیا سے اپنا تعلق اس طرح سے مضبوط رکھے رہیں کہ اعتکاف کے جو حقیقی مقاصد ہیں اور اس کے جو حقیقی برکات ہیں آپ اس سے محروم ہو جائیں۔ لہٰذا کوشش یہ کریں کہ یہ ساری وہ چیزیں جو ہیں اس سے آپ خود کو دور رکھیں اور اس سے قریب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ پورا سال جب ہم باہر ہوتے ہیں اور دنیا میں ہوتے ہیں، دنیا کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، اپنے ملازمت اور تجارت میں لگے ہوتے ہیں، یا پھر باہر ہوتے ہیں مسجد سے، تو وہاں پر ایسے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں کہ جس کی توسط سے ہم کانوں کی گناہ، آنکھوں کی گناہ اور زبان کی گناہ کو ہم جو ہے بڑی آسانی سے انجام دے لیتے ہیں۔ مگر جب آپ اعتکاف میں ہوتے ہیں تو ان سارے گناہوں کے اسباب آپ سے منقطع ہو جاتے ہیں کہ آپ کان کے ذریعے کوئی گناہ کریں، یعنی غیبت سنیں، چغل خوریوں کے الفاظ سنیں، گانے کے الفاظ سنیں، گالیاں سنیں، برے بھلے الفاظ سنیں، اس سارے اسباب مسجد میں رہ کر کے منقطع ہو جاتے ہیں۔ اسی طور پر جو آنکھوں کی گناہ ہیں تو ان ساری چیزوں کے بھی اسباب منقطع ہو جاتے ہیں کہ غلط چیزوں کو دیکھنا، آپ غیروں پر نظر ڈالنا، یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ سے دور ہو جاتی ہیں۔ باہر رہ کر کے آپ برے بھلے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر لیتے ہیں، گالی گلوچ کر لیتے ہیں، لیکن مسجد میں رہ کر کے یہ سارے اسباب منقطع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے تمام تر اعضاء کی اصلاح 10 روز میں اس طریقے سے کریں کہ پھر جب آپ مسجد سے باہر نکلیں تو آپ پر اس کے اثرات ایسے مرتب ہو کہ آپ کی زبان تیار نہ ہو پھر وہ گناہ کرنے کے لیے، آپ کے کان تیار نہ ہو پھر وہ گناہ کرنے کے لیے، آپ کی آنکھیں تیار نہ ہو گناہ کرنے کے لیے۔ لہٰذا یہ 10 روز کا جو اعتکاف کر رہے ہیں آپ اپنے تمام اعضائے جسمانیہ پر نظر رکھیں اور تمام اعضاء کی جو ہے اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور اس طریقے سے اصلاح کریں کہ یہ اعضاء کے جو گناہ ہیں یہ ہمارے اعضاء اس سے ایسے دور ہو جائیں اور ایسی نفرتیں کرنے لگیں کہ پھر ہم سال بھر کے لیے خود کو محفوظ رکھیں یا پوری زندگی کے لیے خود کو محفوظ کرنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ ہمارے پاس ایک بہت اہم جو ہے موقع ہوتا ہے، لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اس موقع کو ہم ضائع نہ کریں، اور اگر انشاءاللہ العزیز ان ساری خوبیوں کے ساتھ اگر ہم اعتکاف کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہماری جسمانی تربیت بھی ہوگی، ہماری تعلیمی تربیت بھی ہوگی، ہماری عملی تربیت بھی ہوگی، ہماری روحانی بھی تربیت ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز اس کے ذریعے ہماری زندگی میں ایک بڑا انقلاب آئے گا، اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہماری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ لہٰذا میں احباب سے، ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اگر سہولتیں ہوں تو ضرور یہ 10 روزہ اعتکاف کریں، اور اعتکاف آپ جب کر رہے ہوں تو کوشش کریں کہ اعتکاف کے جو برکات ہیں، اس کی جو خصوصیتیں ہیں، جو اس کے فضائل ہیں، جو اس کے کمالات ہیں، اس کو بھی حاصل ہم کرنے کی کوشش کریں۔ صرف ایسا نہ ہو کہ 10 روز جا کر کے ہم مسجد میں خاموشی سے بیٹھ جائیں، اگرچہ عبادت تو ہو بھی جائے مگر اس کے جو مقاصد ہے اس سے ہم خود کو قریب ہوتے ہوئے نہیں پائیں گے۔ لہٰذا کوشش ہو کہ اعتکاف میں بیٹھ کر کے ہم اعتکاف کے اندر اپنی بہترین تربیت کریں اور اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی ہم بہترین